آج کی ویڈیو شب القدر کے بارے میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص شب القدر میں ایمان و ثواب کی نیت سے عبادت کرے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب القدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور اس شخص کے لیے جو کھڑا ہو یا بیٹھا اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو اور عبادت میں مشغول ہو دعائے رحمت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں یا 29ویں شب یا رمضان کی آخری شب میں ہے، تو جو کوئی اس مبارک رات میں عبادت کرے اس کے گزشتہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس کی علامات میں سے یہ ہے کہ وہ مبارک شب کھلی ہوئی ہے، روشن اور بالکل صاف اور شفاف ہوتی ہے۔ اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ زیادہ سردی، بلکہ یہ رات معتدل ہوتی ہے، گویا کہ اس رات میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس پوری رات میں شیاطین کو آسمان کے ستارے نہیں مارے جاتے۔ مزید نشانیوں میں یہ ہے کہ اس رات کے گزرنے کے بعد جو صبح آتی ہے اس میں سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے اور وہ ایسا ہوتا ہے گویا کہ چاندوی رات کا چاند۔ اللہ عز و جل اس دن صبح آفتاب کے ساتھ شیطان کو نکلنے سے روک دیتا ہے۔ اس ایک دن کے علاوہ ہر روز سورج کے ساتھ شیطان بھی نکلتا ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن انعامات اور اعزازات سے سرفراز فرمایا گیا ہے ان میں عظیم ترین انعام لیلۃ القدر بھی ہے۔ اس رات میں عبادت کا اجر و ثواب 1000 مہینے کی عبادت و ریاضت سے بڑھ کر ہے۔ اس کی مقدار سالوں کے اعتبار سے 83 سال 4 ماہ بنتی ہے، جسے قرآن نے لیلۃ القدر سے تعبیر فرمایا ہے۔ سیدنا سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہے لوگو، تم پر ایک عظیم اور بابرکت مہینہ سایہ فکن ہونے والا ہے، ایسا ماہ مبارک جس میں ایک ایسی رات لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، یعنی اس ایک رات میں عبادت کا اجر و ثواب 1000 مہینوں سے زیادہ ملتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب القدر سے محروم ہو گیا گویا وہ پوری بھلائی سے محروم ہو گیا، اور شب القدر کی خیر سے وہی محروم ہوتا ہے جو کامل محروم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا رہے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس مقدس و بابرکت رات کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات سے لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع آفتاب تک ایمان اور سلامتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مقدار کے اعتبار سے تو زمانہ اور تقریباً تمام راتیں ایک جیسی تخلیق فرمائی ہیں، لیکن ان میں سے بعض راتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نوازنے کے تناظر میں شرف و فضیلت عطا فرمائی۔ ان میں سے ایک رات شب القدر بھی ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے۔ یہ رات اپنے آغاز سے صبح صادق کے آغاز تک سراپا سلامتی ہے۔ تمام رات ملائکہ کی طرف سے اہل ایمان کے ساتھ سلام و کلام ہوتا رہتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلامتی رات کے کسی حصے میں مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس کی برکات صبح ہونے تک ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب القدر کی اطلاع دینے کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے تو دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تو تمہیں شب القدر کی خبر دینے آیا تھا، لیکن اس جھگڑے کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی۔ کیا وحید ہے یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہے، لہٰذا اسے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ دیگر مشائخ نے اپنے اپنے تجربات کے مطابق اس کی علامات میں یہ بات بتائی ہے کہ اس رات میں سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ شب القدر میں ہر چیز سجدہ کرتی ہے، لیکن یہ تمام کی تمام علامات لازمی نہیں ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ تمام کی تمام علامات پائی جائیں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے اور بعض کا تعلق ظاہری آنکھوں سے نہیں ہو بلکہ باطن کی آنکھوں سے ہو، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو بطور بصیرت عطا فرمایا ہے۔ ہر شخص ان کو محسوس نہیں کر سکتا۔ ناظرین، رمضان کے ہم آخری عشرے میں ہیں اور شب القدر کی قدر و منزلت کے پیش نظر شب القدر کے حصول میں اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری باتوں اور دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم اپنے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگیں، وہاں ملک کے استحکام اور امن و امان اور شریعت کے نفاذ، خصوصی طور پر عالم اسلام کے مسلمانوں کے خیر و فلاح کے لیے دعائیں مانگیں۔ دعا ہے پروردگار سے ہم سب کو شب القدر کی برکات سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔